اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق وبالوالدین احسانا۔ گرامی قدر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ہیں معبود ہم سب کو الہی گھرانہ بنانے، بسانے اور اس میں زندگی بسر کرنے کی توفیق کرامت فرما، آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے سامنے شادی کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی تھیں۔ گزشتہ پروگرام میں امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں انسان کی اصل و بنیاد کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آج رشتوں اور تعلقات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، البتہ یہ بیان کر دوں، جب کبھی بات رشتوں اور تعلقات کی ہوتی ہے تو مجھ حیدر عباس کی نظر میں رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر کوئی عظیم سرمایہ کائنات میں نہیں پایا جاتا۔ البتہ رشتوں کی بحالی کے لیے، تعلقات کی استواری کے لیے کچھ اصول درکار ہیں۔ اصل محبت، اصل ایثار، اصل فداکاری، اصل دلجوئی، اصل ہمدردی، اصل رفاقت، جس کے بغیر رشتے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ خاندان کا تصور ہمارے اپنے مشرقی ممالک میں، مغرب میں تصور نہیں ہے جو تصور ہمارے اپنے ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن جب کبھی بات خاندان کی آتی ہے تو یہ جملہ قابل غور ہے کہ خاندان نامی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد، دوسری خاتون، زن و شوہر مل کر کے خاندان کو جنم دیتے ہیں، خاندان کو وجود بخشتے ہیں۔ نہیں، اور آسان کر دوں، ماں اور باپ کا حق ان رشتوں میں ہماری گردنوں پر سب سے زیادہ ہے۔ میں یہیں پر گزارش کروں گا اپنے تمام سننے والوں سے، بالخصوص اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے، ضرور مطالعہ کیجئے ذو الصفینات میر کاروان حسینی حضرت امام سید سجاد علیہ السلام کے علمی شاہکار رسالۃ الحقوق کا۔ امام سجاد نے تقریباً 50 حقوق بیان فرمائے، اور جب بات امام سجاد رشتہ داروں کے حقوق کی کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق ماں کا بیان کرتے ہیں۔ ہماری ماؤں کو اللہ سلامت رکھے۔ کیا خوب کہا تھا نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے محبت جو کوئی شے تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، باپ سے بڑھ کے ہے دنیا کو ضرورت ماں کی، زیست عیسیٰ کو ملے باپ کے احسان کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ اگر ماں اس دنیا میں نہیں تو معبود انہیں جوار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں مالک جگہ کرامت فرمائے۔ ماں اور باپ کے سلسلے میں حقوق کا جاننا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ امام سجاد نے ماں کے حقوق کا تذکرہ کیا، پھر باپ کے حق کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، یہ باپ تمہاری اصل و اساس، تم اس کی فرع ہو، تم اس کی شاخ ہو۔ آج اگر تمہیں اللہ نے منصب دیا، عہدہ دیا، عزت دی، سماج میں اٹھنے کے لائق تمہیں بنایا، تو یہ تمہارے باپ کی محنتوں کا صلہ ہے، جسے بسا اوقات جوان فراموش کر دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، ہمیں اور آپ کو عاقبت بخیری چاہیے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا ہماری عاقبت بخیر ہو، جس طرح جناب حر کی عاقبت بخیر ہوئی، جس طرح فضیل ابن عیاض کی عاقبت بخیر ہوئی۔ عاقبت بخیری کے لیے ایک اہم چیز جو درکار ہے وہ ہے ماں اور باپ کا احترام۔ رشتوں میں سرفہرست جن کا نام آتا ہے، توجہ کیجئے گا، ماں اور باپ کا ہمیں اور آپ کو احترام کرنا ہے۔ پڑھیے قرآن کریم، مالک کریم نے قرآن مجید میں ماں باپ کے سلسلے میں 2 طرح کے حکم صادر کیے ہیں۔ بعض حکم ایجابی ہیں، یہ کرنا ہے، مثلا ماں باپ کے حق میں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کرتے رہنا ہے ماں باپ کے حق میں۔ بعض احکام سلبی ہیں، نہیں کرنا ہے، مثال کے طور پر انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ قل لہم قولا کریما، نہایت
اچھے انداز سے ماں باپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مرحوم عارف باللہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ اور مرحوم علامہ طباطبائی مفسر قرآن مجید، ان کے استاد ہیں شیخ محمد حسین غروی اصفہانی، جو مشہور ہیں مرحوم کمپانی کے نام سے۔ آنے والا آتا ہے مرحوم کمپانی کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا رزق و روزی کی تمام راہیں مسدود ہیں، بہت پریشانیوں کا دور ہے، میں کیا کروں؟ آغا کمپانی نے ایک سوال کیا ہے، بتاؤ تم حقوق الناس کی رعایت کرتے ہو جو معمولاً ہمارے یہاں نہیں ہے؟ ہمیں اپنی بائک کو کہاں پارک کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کیسے کرنی ہے؟ دینی پروگرام میں اگر ہم مائک کا استعمال کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ایذا رسانی کا سبب قرار پا رہا ہو؟ ہم حقوق الناس کی رعایت نہیں کرتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں لوگوں کی چپلوں کو رونتے ہوئے، عزاخانے میں فرش اعضا پر بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں، اس موقع پر بھی لوگوں کے حقوق کو بسا اوقات پامال ہوتا ہوا ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں۔ کیا سوال کیا؟ حقوق الناس کی رعایت کرتے ہو؟ جی آقا۔ کہا نہیں، غور کرو۔ پھر وہ بیان کرتا ہے جی ہاں، ایک بار میری بیوی اور میری ماں میں تو میں ہو گئی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میری ماں کی غلطی ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور آپ کے ذریعے دیگر تمام افراد تک یہ بات پہنچنی چاہیے جسے ہمارے اساتذہ نے بیان کیا ہے۔ جب کبھی ذوی الحقوق آپس میں ٹکرائیں تو فوراً فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ظرافت کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، حق کی بات بولنی ہے۔ کیا کہتا ہے وہ آنے والا؟ میری بیوی اور میری ماں میں تکرار ہوئی، میں نے اپنی ماں سے کہا اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب دیکھیے تو آپ دخل اندازی کرتی رہتی ہیں، ٹوکتی رہتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں سے معذرت بھی کی، اماں نے سر ہلا دیا تھا۔ مرحوم کمپانی نے کہا اس طرح معذرت نہیں کرنی ہے، بلکہ جاؤ اپنے ماں کے تلووں کو بوسہ دو، انہیں آنکھوں سے لگاؤ، اور پھر اپنی ماں سے کہو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جاتا ہے اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے، معذرت طلب کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے مجھے تم سے یہی امید تھی اور یہی معذرت طلبی درکار تھی۔ اس نے معاف کیا، رزق و روزی میں فراوانی پروردگار نے اسے عطا کر دی۔ یہ یاد رکھیے، اگر آج دنیا میں ہمیں ترقی کرنی ہے ماں باپ کی دعائیں درکار ہیں۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہاؤالدینی کہا کرتے تھے جب میں کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا جب کسی کو تنزلی میں دھستا ہوا دیکھتا ہوں بے ساختہ، میرے دل میں ایک ہی جملہ آتا ہے، اگر ترقی کر رہا ہے تو ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہیں، اگر تنزلی کا شکار ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھیے، انہیں ہرگز نفرین نہ دیجیے، ان کے لیے ہرگز بد دعا نہ کیجیے، چونکہ آپ کا ایک جملہ ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، جب ماں باپ کسی کے حق میں بد دعا کرتے ہیں تو قلت النسل وانقطاعہ، نسل منقطع ہو جاتی ہے، اور پھر نسل منقطع ہو جایا کرتی ہے اور کوئی ان کے پیچھے ان کا وارث نہیں رہ جاتا ہے۔ مرحوم مولوی قندہاری کے پاس آنے والا آنے کے بعد کہتا ہے آغا میں لاولد ہوں، مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اور پھر وہ آنے کے بعد مرحوم نقودکی اصفہانی کا نسخہ بیان کرتا ہے کہ میں اس پر بھی عمل کرتا ہوں، پھر بھی پروردگار نے مجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ وہ چلا گیا اپنا درد دل بیان کر کے۔ اس موقع پر اس عارف باللہ نے یہی کہا تھا، خاک پائے امام حسین اور تربت کربلا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے اس کے حق میں بد دعا کی ہے۔ آپ پڑھیے دعائے مشلول، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک ایسے انسان کو امیر المؤمنین نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے جو اپنے باپ کی بد دعا کے سبب مفلوج ہو گیا تھا۔ آپ پڑھیے، علماء کی زندگانی کا مطالعہ کیجئے، آپ رہبر معظم انقلاب، رہبر فرزانہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدد اللہ العالی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ انہوں نے اگر امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس کو چھوڑا ہے اور پہنچے ہیں اپنے باپ کی خدمت کے لیے، تو پروردگار نے انہیں کتنا عروج بخشا کہ آج کائنات کی نگاہیں اس ذات پر جا کر ٹکی ہوئی ہیں۔ تو رشتوں میں ہمیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔
میں حسن اختتام کرنا چاہوں گا دنیا کی ماؤں کو تحفہ سلام بھیجتے ہوئے استاذ الاساتذہ جناب مولانا ابن علی صاحب قبلہ وائس شائق میرٹھی کے ان اشعار پر۔ وہ کہتے ہیں کہ واللہ کائنات میں ماں ہے عجیب ذات، جس کی نظر کے سائے میں ہے لذت حیات، دل کے قریب بھی نہیں آتے تفکرات، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، یہ ہے اگر تو حوصلہ و عزم کم نہیں، غم ہوں ہزار پر ہمیں احساس غم نہیں، جب لوریاں سناتی ہے بچے کو رات دن، جینے کے گر سکھاتی ہے بچے کو رات دن، روتی ہے خود ہنساتی ہے بچے کو رات دن، اپنا لہو پلاتی ہے بچے کو رات دن، وہ محو خواب سبزے گلزار کی طرح، یہ جاگتی ہے نرگس بیمار کی طرح۔ یقیناً روز محشر ہمیں پکارا جائے گا ہماری اپنی ماؤں کے نام سے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ہم سب کو الہی گھرانہ میسر فرما۔ خدا حافظ۔